السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے مائنڈ فلنس کے بارے میں کہ مائنڈ فلنس کیا ہے۔ دوستوں، اسے عربی میں نفس مطمئنہ بھی کہا گیا ہے اور بدھزم میں ایک جاگروک منشیہ یعنی ایک جاگتا ہوا انسان بھی کہا گیا ہے۔ مان لیجئے کہ انسانی دماغ کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو تمام جانداروں میں مشترکہ ہے، پہلا حصہ آپ کو بھوک محسوس کراتا ہے، پیاس محسوس کراتا ہے، آپ کو رہنے کے لیے محفوظ جگہ تلاش کرنے کا آرڈر دیتا ہے۔ اگر آس پاس آپ کے کوئی ایسا جاندار موجود ہے جس سے آپ کو خطرہ ہے تو وہ آپ کو ڈر محسوس کرواتا ہے، یا تو آپ کے اندر کے سسٹم کو ایکٹیو کرتا ہے کہ آپ اس سے لڑیں یا وہاں سے بھاگ جائیں۔ اور دوسرا حصہ تھنکنگ والا حصہ ہوتا ہے جس سے آپ سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کچھ چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں اس کی امیج بنتی ہے، آپ اس کا ایک نام سوچتے ہیں، پھر نام اس کا رکھتے ہیں، اس کے یہ کام ہوتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ ایموشنل حصہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کی اولاد اور دیگر آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے بارے میں جو آپ کے اندر جذبات ہوتے ہیں، جو آپ محسوس کرتے ہیں، ان کے بارے میں۔ انسانی دماغ کا چوتھا اور آخری حصہ جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ باقی تمام کاموں پر خوب نظر رکھنا کہ انسان جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کسان ہیں، آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ کیا اگا رہے ہیں، آپ کے اس عمل سے عوام الناس کے لیے، دیگر مخلوقات کے لیے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ آپ ایک انجینئر ہیں، آپ بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں، بلڈر ہیں آپ، تو اس دماغی حصے کا کام ہوتا ہے کہ آپ پہ نظر رکھنا۔ آپ 10 منزلہ، 20 منزلہ یا 40 منزلہ یا آپ سنگل گھر بنا رہے ہیں، اس کا باقی دیگر مخلوقات کے لیے کیا فوائد ہیں، آپ کے لیے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ اگر آپ کسی آفس میں اونچے عہدے پہ کام کر رہے ہیں تو جو آپ کر رہے ہیں اس پہ آپ کے مائنڈ کا وہ حصہ نگاہ رکھتا ہے کہ آپ کے عمل سے باقی دیگر عوام الناس اور دیگر مخلوقات کے لیے کیا فائدے اور نقصانات ہیں۔ اگر آپ کسی بڑے عہدے پہ فائز ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے اندر بہت سے لوگ آتے ہیں، آپ کے دماغ کا وہ چوتھا حصہ جاگتا ہوا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے ایک ایک عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا فائدہ اور نقصان جڑا ہوتا ہے۔ اچھا، جو چوتھا حصہ ہے اسے کیوں نفس مطمئنہ کہا گیا ہے اور کیوں اسے ایک جاگروک منشیہ کہا جاتا ہے، ایک جاگتا ہوا انسان؟ اس کی مین اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کانشیس ہوتے ہیں، آپ کے دماغ کا وہ حصہ جاگ رہا ہوتا ہے، تو آپ ہر چیز پر تحقیق کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ و وچار کرتے ہیں، اور آپ وہی عمل کرتے ہیں جس پر آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسے نفس مطمئنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور بدھزم میں اسے ایک جاگتا ہوا انسان، ایک جاگتا ہوا منشیہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جب کوئی بھی کام کانشیس ہو کر کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ ایک سڑک کراس کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کا پورا دھیان ہوتا ہے کہ میں نے ٹریفک دیکھنی ہے، ایک سنگل روڈ کراس کر رہے ہیں، اس سائڈ سے ٹریفک آ رہی ہے، اس پہ خوب دھیان لگانا ہے۔ اگر میرا دھیان چوکا تو گاڑی آئے گی اور مجھے اڑا کے لے جائے گی۔ جب سنگل روڈ کراس کرتے ہیں، دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں، دوسری سائڈ سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، ان پہ مکمل دھیان ہوتا ہے آپ کا کہ میرا دھیان ذرا سا بھی چوکا یا انکانشیس ہوا، میں کہیں بے دھیانی میں چلتا رہا تو ادھر سے گاڑی آئے گی تو مجھے ادھر اڑا کے لے جائے گی۔ یا آپ ایک اور مثال لے لیجئے کہ ایک جگہ پہ آپ موجود ہیں، وہاں پہ ایک سانپ موجود ہے، وہ سانپ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو ڈسنا ہے۔ آپ
مکمل فوکس سے پورے دھیان سے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یار میرا دھیان جیسے ہی چوکا تو اس نے مجھے ڈس لینا ہے. اسے کہتے ہیں ایک جاگتا ہوا ایک کانشیس ہیومن بینگ. اسی طرح آپ نے زندگی کے باقی معاملات میں بھی جاگتے ہوئے رہنا ہے اور آپ نے دھیان کرنا ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کے آپ کو کیا فائدے ہیں, کیا نقصانات ہیں, دیگر مخلوقات کو کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں. جب آپ ایک جاگتے ہوئے انسان ہوں گے, اپنے اعمال پہ اپنے عمل پہ نظر رکھے ہوں گے, اپنے کرم پہ نظر رکھے ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. جب آپ عمل کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ اسے واپس نہیں کر سکتے. جیسے کہ مثال کے طور پہ بندہ ایک بات کر رہا ہے, وہ بول چکا ہے تو بول چکا ہے, اب وہ بات واپس نہیں آئے گی. اس کی تعویلات کی جا سکتی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا, میں نے وہ کہا تھا, میں نے ایسے کہا تھا, میں نے ویسے کہا تھا. لیکن ایک بندے کے خلاف اگر آپ نے بات کی ہے تو اس کے دل میں, اس کے دماغ میں جو چبھن ہوگی وہ آپ واپس نہیں لا سکتے. تعویلات پیش کر کے اس پہ مرہم رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ جو تکلیف اس نے محسوس کی ہے وہ تو اس نے کر لی ہے. اسی لیے ایک جاگتا ہوا انسان جو نفسیاتی طور پہ مطمئن ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے دوسروں کا کوئی نقصان ہو, دیگر مخلوقات کا نقصان ہو. خیر, یہ میری پہلی ویڈیو ہے اس چینل پر. اگر آپ اس ٹاپک پر ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں, چینل کو لائک کر سکتے ہیں اور نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک پر ویڈیو مزید بنائیں. یہ ایک لمبا موضوع ہے, بہت دیر تک چلے گا. اگر آپ لوگ ایسے ٹاپک, ایسی ویڈیوز دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو پلیز بتائیے. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.